بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین ہیں، ہم یہ مل کر پڑھ رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر، اور یہ یوٹیوب چینل ہے کاشانۂ بصیرت کا، جہاں پہ ہم بہت مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ آئیے آج اس آڈیو میں ہم آغاز کر رہے ہیں خطبہ نمبر 150، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں شکر بھی کرنا چاہ رہی تھی اصل میں کہ ہم اللہ کے فضل سے خطبے 150 پر آ گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے، جو اس سے چھو سکتے ہیں، جو حواس اسے چھو سکتے ہیں۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں، دوبارہ سے میں یہاں سے لے رہی ہوں جملہ کہ اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے۔ نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں، چونکہ بنانے والے اور بننے والے، گھیرنے والے اور گھرنے والے، پالنے والے اور پرورش پانے والے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن نہ ویسا کہ جو شمار میں آئے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن نہ اس معنی سے کہ اسے حرکت کرنا اور تاب اٹھانا پڑے۔ وہ سننے والا ہے لیکن نہ کسی عضو کے ذریعے سے، اور دیکھنے والا ہے لیکن نہ اس طرح کہ آنکھیں پھیلائے۔ وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کہ چھوا جا سکے۔ وہ جدا ہے نہ اس طرح کہ بیچ میں فاصلے کی دوری ہو۔ وہ ظاہر بظاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ذات پوشیدہ ہے نہ لطافت جسمانی کی بنا پر۔ وہ سب چیزوں سے اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے، اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس سے سامنے جھکی ہوئی اور اس کی طرف پلٹنے والی ہیں۔ جس نے ذات کے علاوہ اس کے لیے صفات تجویز کیے، اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود خیال کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا، اور جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت ہی سے انکار کر دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے اور وہ اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈنے لگا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا۔ وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کہ معلوم کا وجود نہ تھا، اس وقت بھی رب تھا۔ پیج 398 پہ ہم آ گئے۔ اس وقت بھی رب تھا جبکہ پرورش پانے والے نہ تھے، اور اس وقت بھی قادر تھا جبکہ یہ زیر قدرت آنے والی مخلوق نہ تھی۔ اسی خطبے کا ایک جز اور ہے، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابھرنے والا ابھر آیا، چمکنے والا چمک اٹھا، اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا۔ ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو گئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانے کو زمانے سے بدل دیا ہے۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قحط زدہ بارش کا بلا شبہ آئمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اس کو بندوں سے پہنچوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانے، اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو انہیں نہ پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانے۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اس کے لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے، اور یہ اس طرح کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھپی ہوئی حکمتوں سے اس کے دلائل واضح کر دیے ہیں۔ نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اسی میں نعمتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔
اسی کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسی کے چراغوں سے تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے ممنوع مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے۔ شفا چاہنے والے کے لیے اس میں شفا اور بے نیازی چاہنے والے کے لیے اس میں بے نیازی ہے۔ اب سامعین، یہ خطبہ یہاں مکمل ہوا۔ یہ پڑھتے ہیں۔ اس خطبے کا پہلا جز علم الحیات کے اہم مطالب پر مشتمل ہے، جس میں خلق کائنات سے خالق کائنات کے وجود پر استدلال فرماتے ہوئے اس کی ازلیت و عینیت صفات پر روشنی ڈالی ہے۔ پیج 399۔ چنانچہ جب ہم کائنات پر نظر کرتے ہیں تو حرکت کے پیچھے کسی محرک کا ہاتھ کار فرما نظر آتا ہے، جس سے ایک سطحی ذہن والا انسان بھی یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی اثر مؤثر کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ چند دنوں کا ایک بچہ بھی اپنے جسم کے چھوئے جانے سے اپنے شعور کے دھندلکوں میں محسوس کرتا ہے کہ کوئی چھونے والا ہے، جس کا اظہار آنکھوں کو کھولنے یا مڑ کر دیکھنے سے کرتا ہے۔ تو پھر کس طرح دنیا کائنات کی تخلیق اور عالم کون و مکان کا نظم و نسق کسی خالق و منتظم کے بغیر مانا جا سکتا ہے؟ اگلا پیراگراف ہے۔ جب ایک خالق کا اعتراف ضروری ہوا تو اسے موجود بالذات ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ اس کے لیے ایک مرکز وجود کا ہونا ضروری ہے کہ جس تک وہ منتہی ہو۔ تو اگر وہ کبھی کسی موجد کا محتاج ہوگا تو پھر اس موجد کے لیے سوال ہوگا کہ وہ از خود ہے یا کسی کا بنایا ہوا، اور جب تک ایک موجود بالذات ہستی کا اقرار نہ کیا جائے کہ جو تمام ممکنات کے لیے علت العلل ہو، عقل علت و معلول کے نامتناہی سلسلوں میں بھٹک کر سلسلہ موجودات کی آخری کڑی کا تصور بھی نہ کر سکے اور تسلسل کے چکر میں پڑا کر اسے کہیں ٹھہراؤ نصیب نہ ہو، اور اگر خود اسی کو اپنی ذات کا خالق فرض کیا جائے تو دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، تو وہ معدوم ہوگا یا موجود۔ اگر معدوم ہوگا تو معدوم کسی کو موجود نہیں بنا سکتا، اور اگر موجود ہوگا تو اسے دوبارہ موجود کرنے کے لیے کوئی معنی نہیں ہوتے، لہٰذا اسے ایسا موجود ماننا پڑے گا کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اور اس کے ماں سوا ہر چیز اس کی محتاج ہو، اور یہی احتیاج کائنات اس سرچشمہ وجود کے ازلی اور ہمیشہ سے برقرار ہونے کی شاہد ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ہر چیز تغیر پذیر ہے، محل و مکان کی محتاج ہے اور عوارض و صفات میں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، اور مشابہت کثرت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور وحدت اپنی آپ ہی نظیر ہے، اس لیے کوئی چیز اس کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتی، اور ایک کہی جانے والی چیزوں کو بھی اس کی یکتائی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے واحد و یگانہ ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے منزہ و مبرہ ہے کہ جو جسم و جسمانیات میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ نہ وہ جسم ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ کسی جہت میں واقع ہے، اور نہ کسی محل و مکان میں محدود ہے۔ اس لیے انسان اپنے حواس و مشاعر کے ذریعے اس کا ادراک کو مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ حواس انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں جو زمان و مکان اور مادے کی حدود کی پابند ہوں۔ لہٰذا یہ عقدہ رکھنا کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے جسم مان لینا ہے، اور جب وہ جسم ہی نہیں ہے اور نہ جسم کے ساتھ قائم ہے اور نہ کسی جہت و مکان میں واقع ہے،
تو اس کے دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کی یہ پوشیدگی ان لطیف اجسام کی طرح نہیں ہے کہ جن سے ان کی لطافت کی وجہ سے نگاہیں آر پار ہو جاتی ہیں اور آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہوتی ہیں، جیسے فضا کی پہنائیوں میں ہوا، بلکہ وہ ذاتی طور پر پوشیدہ ہے، البتہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، لیکن آلات سماعت و بصارت کا محتاج نہیں، کیونکہ اگر وہ دیکھنے سننے کے لیے اعضاء کا محتاج ہوگا تو اس کی ذات اپنے کمالات میں خارجی چیزوں کی دست نگر ہوگی اور بحیثیت ذات کامل نہ رہے گی، حالانکہ وہ ہر لحاظ سے کامل ہے اور اس کا کوئی کمال اس کی ذات سے الگ ہی نہیں، کیونکہ ذات کے علاوہ الگ سے صفات ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذات ہوگی اور کچھ صفتیں، پیج 400، کچھ صفتیں، اور اس ذات و صفات کے مجموعے کا نام ہوگا خدا، اور جو چیز اجزاء سے مرکب ہو وہ اپنے وجود میں اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور ان اجزاء کو مرکب کی ترکیب پانے سے پہلے موجود ہونا چاہیے، تو جب اجزاء اس پر مقدم ہوں گے تو وہ ہمیشہ سے موجود اور ازلی کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کا وجود اجزاء سے متأخر ہے، حالانکہ وہ اس وقت بھی علم و قدرت و ربوبیت کے لیے ہوئے تھا جبکہ کوئی چیز موجود نہ تھی، کیونکہ اس کی کوئی صفت خارج سے اس میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ جو صفت ہے وہی ذات ہے، اور جو ذات ہے وہی صفت ہے، اس لیے اس کا علم اس پر منحصر نہیں کہ معلوم کا وجود ہو لے تو پھر وہ جانے، کیونکہ اس کی ذات حادث ہونے والے معلومات سے مقدم ہے، اور نہ اس کی قدرت کے لیے ضروری ہے کہ مقدور کا وجود ہو تو وہ قادر سمجھا جائے، کیونکہ قادر اسے کہتے ہیں کہ جو ترک و فعل پر یکساں اختیار رکھتا ہو، اور اس کے لیے مقدور کا ہونا ضروری نہیں، اور یوں ہی رب کے معنی مالک کے ہیں، اور وہ جس طرح معدوم کا اس کے موجود ہونے کے بعد مالک ہے، اسی طرح موجود کے پردہ عدم میں ہونے کی صورت میں اسے موجود کرنے پر اختیار رکھتا ہے کہ چاہے اسے معدوم رہنے دیے اور چاہے اسے وجود بخش دے۔ تو سامعین، یہاں پہ خطبہ 150 کے بارے کی بات کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھ لی، اور آئیے اب ہم پڑھتے ہیں خطبہ نمبر 151۔ لکھا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہے، وہ غفلت شاروں کے ساتھ تباہیوں میں گرتا ہے، بغیر سیدھی راہ اختیار کیے اور بغیر کسی ہادی و رہبر کے ساتھ دیے، صبح سویرے ہی گناہ گاروں کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ آخر کار جب اللہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ان کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے انہیں نکال باہر کرے گا، تو پھر اس چیز کی طرف بڑھیں گے جسے پیٹھ دکھاتے تھے، اور اس شے سے پیٹھ پھیرائیں گے جس کی طرف اس کا رخ رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ سر و سامان کو پا کر اور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تمہیں اور خود اپنے کو اس مرحلے سے متنبہ کرتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے فائدہ اٹھائے، اس لیے کہ آنکھوں والا وہ ہے جو سنے تو غور کرے، اور نظر اٹھائے تو حقیقتوں کو دیکھ لے اور عبرتوں سے فائدہ اٹھائے، پھر واضح راستہ اختیار کرے، جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے، اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں رد و بدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گمراہوں کی مدد کر کے زیاں کار نہ بنے۔ اے سننے والوں، اپنی سرمستیوں سے ہوش میں آؤ، غفلت سے آنکھیں کھولو، اس دنیا کی دوڑ دھوپ کو کم کرو، اور جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہنچی ہیں ان میں اچھی طرح غور و فکر کرو کہ ان سے نہ کوئی چارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ،
جو ان کی خلاف ورزی کرے تم اس سے دوسری طرف رخ پھیر لو اور اسے چھوڑو کہ وہ اپنے نفس کی مرضی پر چلتا رہے۔ فخر کے پاس نہ جاؤ اور بڑائی کے سر کو اونچا نہ کرو۔ اپنی قبر کو یاد رکھو کہ تمہارا راستہ وہی ہے، اور جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ جو بوگے وہی کاٹو گے، جو آج آگے بھیجو گے وہی کل پالو گے۔ آگے کے لیے کچھ تہیا کرو اور اس دن کے لیے سر و سامان تیار رکھو۔ اے سننے والو ڈرو ڈرو، اور اے غفلت کرنے والو کوشش کرو۔ کوشش کرو، تمہیں خبر رکھنے والا جو بتائے گا وہ دوسرا نہیں بتا سکتا۔ قرآن حکیم میں اللہ کے ان اٹل اصول میں سے کہ جن پر وہ جزا و سزا دیتا ہے اور راضی و ناراض ہوتا ہے، یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو کچھ جتن کر ڈالے، دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے، اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 402 کے اوپر، جبکہ وہ ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت سے توبہ کیے بغیر مر جائے ایک یہ کہ فرائض عبادت میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا ہو، یا کسی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کیے پر عیب لگایا ہو، یا دین میں بدعتیں ڈال کر لوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یا لوگوں سے دوزخی چال چلتا ہو، یا دو زبانوں سے لوگوں سے گفتگو کرتا ہو۔ اس بات کو سمجھو اس لیے کہ ایک نظیر دوسری نظیر کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ بلا شبہ چوپاؤں کا مقصد پیٹ بھرنا اور درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ آور ہونا، اور عورتوں کا مقصد اس پس دنیا کو بنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہیں جو تکبر و غرور سے دور ہوں، مومن وہ ہیں جو خائف و ترسان ہوں، مومن وہ ہیں جو ہراساں ہوں۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے خطبہ مکمل کر لیا ہے، خطبہ 151، اور اس کے نیچے اب کچھ تفصیل ہے اس کے بارے میں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تمام شر و مفاسد کا سرچشمہ قوت شہویہ و قوت غضبیہ ہوتی ہے۔ اگر انسان قوت شہویہ سے مغلوب ہو کر پیٹ بھرنا ہی اپنا مقصد بنا لے تو اس میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ چوپائے کے پیش نظر بھی پیٹ بھرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور اگر قوت غضبیہ سے مغلوب ہو کر ہلاکت و تباہ کاری شروع کر دے تو اس میں اور درندے میں کوئی فرق نہ رہے گا، کیونکہ اس کا مقصد بھی یہی چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں قوتیں اس میں کار فرما ہوں تو پھر عورت کے مانند ہے، کیونکہ عورت میں یہ دونوں قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بناؤ سنگھار پر جان دیتی ہے اور فتنہ و فساد کو ہوا دینے میں اپنی کوششوں کو برسرے کار رکھتی ہے۔ البتہ مرد مومن کبھی یہ گوارا نہ کرے گا کہ وہ ان حیوانی خصلتوں کو اپنا شعار بنائے، بلکہ وہ ان قوتوں کو دبائے رکھتا ہے، یوں کہ نہ وہ غرور خود پسندی کو اپنے پاس بھٹکنے دیتا ہے اور نہ خوف خدا کی وجہ سے فتنہ و شر کو ہوا دیتا ہے۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ حضرت نے یہ خطبہ بصرہ کی طرف روانہ ہوتے وقت ارشاد فرمایا، اور بصرے کا ہنگامہ چونکہ ایک عورت کے ابھارنے کا نتیجہ تھا، اس لیے چوپاؤں اور درندوں کی طبعی عادتوں کا ذکر کرنے کے بعد عورت کو بھی انہی خصلتوں کا حامل قرار دیا ہے۔ چنانچہ انہی کے نتیجے میں بصرے کی خونریز جنگ ہوئی اور ہزاروں افراد ہلاکت و تباہی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو خطبہ ہم پیج نمبر 403 پہ آ گئے اور خطبہ نمبر 152 کو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ عقل مند دل کی آنکھوں سے اپنا معال کار دیکھتا ہے اور اپنی اونچ نیچ یعنی اچھی بری راہوں کو پہچانتا ہے۔ دعوت دینے والے نے پکارا اور نگہداشت کرنے والے نے نگہداشت کی۔ بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو اور نگہداشت کرنے والے کی پیروی کرو۔ کچھ لوگ فتنوں کے دریاؤں میں اترے ہوئے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں پڑ چکے ہیں۔ ایمان والے دب کے پڑے ہیں اور گمراہوں اور جھٹلانے والوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہم قریبی تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانے دار اور دروازے ہیں، اور گھروں میں دروازوں ہی سے آیا جایا
آیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آئے اس کا نام چور ہوتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے بارے میں قرآن کی نفیس آیتیں اتری ہیں، اور وہ اللہ کے خزینے میں اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، اور اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بات میں پہل کا حق نہیں۔ پیش رو کو اپنے قوم قبیلے سے ہر بات سچ سچ بیان کرنا چاہیے، اور اپنی عقل کو گم نہ ہونے دے، اور اہل آخرت میں سے بنے، اس لیے کہ وہ ادھر ہی سے آیا ہے اور ادھر ہی اسے پلٹ کر جانا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اور بصیرت کے ساتھ عمل کرنے والے کے عمل کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ وہ پہلے یہ جان لیتا ہے کہ یہ عمل اس کے، ہم پیج 404 پہ آ گئے، کہ یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان رساں۔ اگر مفید ہوتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، اگر مضر ہوتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے، اس لیے کہ بے جانے بوجھے ہوئے بڑھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی غلط راستے پر چل نکلے، تو جتنا وہ اس راہ پر بڑھتا جائے گا اتنا ہی مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور علم کی روشنی میں عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی روشن راہ پر چل رہا ہو۔ تو اب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے یا پیچھے کی طرف پلٹ رہا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر ظاہر کا ویسا ہی باطن ہوتا ہے، جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے، جس کا ظاہر برا ہوتا ہے اس کا باطن بھی برا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا رسول صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ایک بندے کو ایمان کی وجہ سے دوست رکھتا ہے اور اس کے عمل کو برا سمجھتا ہے، اور کہیں عمل کو دوست رکھتا ہے اور عمل کرنے والے کی ذات سے نفرت کرتا ہے۔ دیکھو، ہر عمل ایک اگنے والا سبزہ ہے، اور سبزے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور پانی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جہاں پانی اچھا دیا جائے گا وہاں پر کھیتی بھی اچھی ہوگی اور اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا، اور جہاں پانی برا دیا جائے گا وہاں کھیتی بھی بری ہوگی اور پھل بھی کڑوا ہوگا۔ تو یوں ہم نے پڑھ لیا خطبہ نمبر 152 مکمل کر لیا، اور اب ہم خطبہ نمبر 153 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اس میں چمگادڑ کی عجیب و غریب خلقت کا ذکر فرمایا ہے۔ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مغفرت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں، اور اس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کو روک دیا ہے۔ پیج 405، عقلوں کو روک دیا ہے جس سے وہ اس کی سرحد فرما روائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت و آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں، عقلیں اس کی حد بندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ وہ دوسروں سے مشابہ ہو جائے، اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کی مانند ہو جائے۔ اس نے بغیر کسی نمونہ اور مثال کے، اور بغیر کسی مشیر کار کے مشورے کے، اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اس کے حکم سے مخلوق اپنے کمال کو پہنچ گئی اور اس کی اطاعت کے لیے جھک گئی، اور بلا توفیق لبیک کہی، اور بغیر کسی نزاع و مزاحمت کے اس کی مطیع ہو گئی۔ اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب و غریب کار فرمائیوں میں کیا گیا گہری حکمتیں ہیں کہ جو اس نے ہمیں چمگادڑوں کے اندر دکھائی ہیں، کہ جن کی آنکھوں کو دن کا اجالا سکیڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا ہے، اور اندھیرا اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، حالانکہ وہ ہر زندہ شے کی آنکھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے، اور کیوں کر چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ وہ اس کی نور پاش شعاؤں سے مدد لے کر اپنے راستوں پر آ جا سکیں، اور نور آفتاب کے پھیلاؤ میں اپنی جانی پہچانی ہوئی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ اس نے تو اپنی ذوپاشیوں کی تابش سے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے، اور ان کے پوشیدہ ٹھکانوں، پیج نمبر ہم 406 پہ آ گئے، ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں انہیں چھپا دیا ہے، اور کہ وہ اس کی روشنی کے اجالوں میں آ سکیں۔ دن کے وقت تو وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جھلک کر
آنکھوں پر لٹک آتی ہیں اور تاریکی شب کو اپنا چراغ بنا کر رزق کے ڈھونڈنے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیاں ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتی اور نہ اس کی گھٹا ٹوپ اندھیاریاں راہ پیمائیوں سے باز رکھتی ہیں، مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور دن کے اجالے ابھر آتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسمار کے سوراخ کے اندر تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ اپنی پلکوں کو آنکھوں پر جھکا لیتی ہے اور رات کی تیرگیوں میں جو معاش حاصل کی ہے اسی پر اپنا وقت برا کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ کہ جس نے رات ان کے کسب معاش کے لیے اور دن آرام و سکون کے لیے بنایا ہے اور ان کے گوشت ہی سے ان کے پر بنائے ہیں، اور جب اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے اونچی ہوتی ہیں، گویا کہ وہ کانوں کی لویں ہیں کہ ان میں پرو بال ہیں اور نہ کریاں کاف رے یہ الف نون غنہ، مگر تم ان کی رگوں کی جگہ کو دیکھو گے کہ اس کے نشان ظاہر ہیں اور اس میں 2 پر سے لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں اور نہ اتنے موٹے ہیں کہ بوجھل ہو جائیں کہ اڑی نہ جا سکیں، اور وہ اڑتی ہیں تو بچے ان سے چمٹے رہتے ہیں، جب وہ نیچے کی طرف جھکتی ہیں تو بچے بھی جھک پڑتے ہیں، اور جب وہ اونچی ہوتی ہیں تو بچے بھی اونچے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے اعضاء میں مضبوطی نہ آ جائے، اور یہ بلند ہونے کے لیے ان کے پر اس کا بوجھ یعنی اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی کی راہوں اور مصلحتوں کو پہچانتے ہیں۔ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے بغیر کسی نمونے کے کہ جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہم حکمت نمبر 153 کو مکمل پڑھ چکے ہیں، اور اس کے آگے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، آئیے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابھی اس آڈیو میں ہی ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ لکھا ہے چمگادڑ ایک عجیب و غریب پرندہ ہے جو انڈے دینے کے بجائے بچے دیتا ہے، دانہ بھرانے کے بجائے دودھ پلاتا ہے اور بغیر پروں کے پرواز کرتا ہے۔ اس کی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن سے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلاؤ 1.5 انچ سے 5 فٹ تک ہوتا ہے۔ یہ اپنے پیروں کے بل چل پھر نہیں سکتا، اس لیے اڑ کر روزی حاصل کرتا اور درختوں اور چھتوں میں الٹا لٹکا رہتا ہے۔ دن کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے غروب آفتاب کے بعد ہی پرواز کرتا ہے، اور کیڑے مکوڑے اور رات کو اڑنے والے پروانے کھاتا ہے۔ چمگادڑوں کی ایک قسم پھل کھاتی ہے اور بعض گوشت خوار ہوتی ہے جو مچھلی کا شکار کرتی ہے۔ شمالی امریکہ کے تاریک غاروں میں خونخوار چمگادڑیں بھی بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ جب یہ کسی انسان کا خون چوستی ہیں تو انسانی خون میں زہر سرایت کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ہلکا سا بخار اور درد سر ہوتا ہے، پھر سانس کی نالی متورم یعنی ورم زدہ ہو جاتی ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، جسم کا نیچے والا حصہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، آخر سانس کی آمد و شد رک جاتی ہے اور وہ دم توڑ دیتا ہے۔ یہ خون آشام چمگادڑیں اس وقت حملہ کرتی ہیں جب آدمی بے ہوش ہو یا سو رہا ہو۔ جاگتے میں حملہ کم ہوتا ہے اور خون چوستے وقت درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ چمگادڑ کی آنکھ خاص قسم کی ہوتی ہے جو صرف تاریکی ہی میں کام کرتی ہے اور دن کے اجالے میں کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ کی پتلی کا پھیلاؤ آنکھ کی وسعت کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے اور تیز روشنی میں سمٹ جاتا ہے اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک بڑی طاقت کے کیمرے سے کھلی روشنی میں تصویر اتاری جائے تو وہ روشنی کی چھوٹ سے تصویر دھندلی نظر اترتی ہے۔ اسی لیے کیمرے کے شیشے کا سائز جو بمنزلِ آنکھ کی پتلی کے ہوتا ہے چھوٹا کر دیا جاتا ہے تاکہ روشنی کی چکا چوند کم ہو جائے اور تصویر صاف اترے۔ اگر چمگادڑ کی پتلی کا پھیلاؤ آنکھ کے مقابلے میں کم ہوتا تو وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح دن کی روشنی میں دیکھ سکتی۔ تو سامعین، ہم نے یہاں پر خطبہ نمبر 153 کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات بھی جان لی ہیں، اور اب آڈیو کا ٹائم بھی تقریباً 30 سیکنڈ پہ آ رہا ہے، تو اب اجازت چاہتی ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی اس
کتاب کو پڑھنے سے بہت کچھ علم آپ تک پہنچ رہا ہے اور میں بھی مستفید ہو رہی ہوں اور شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی اس چینل کی یوٹیوب چینل کی کاشانہ بصیرت کی کہ جن کی وجہ سے ہم کتاب کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک میسج پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی پھر اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔